یہ جو سارا مسئلہ چل رہا ہے، آپ وکیل بھی ہیں، آپ ایسے پارلیمنٹیرین ہیں جن کی بات لوگ سنتے ہیں، مخالف بھی سنتے ہیں، اور آپ دلیل سے بات کرتے ہیں. تو اس وقت جو ماحول چل رہا ہے، عمران خان کو پولیٹیکلی انگیج نہیں کر پا رہے، اور اگر آپ انگیج نہیں کر پا رہے تب بھی مطلب آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، تب بھی سسٹم میں تو خرابی رہے گی، یعنی ایک بڑا حصہ ہے جو سائڈ پہ رہے گا. نہیں، حادثہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں کون انگیج ہو پا رہا ہے اور کون انگیج نہیں ہو پا رہا، یہ ایک سبسیکوینٹ بات ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دو چیزیں، ایک وہ ایکٹ اٹ سیلف ہے جو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے کیا، اور ایک اس کا کانسیکوینس ہے. اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شارٹ ٹرم میموری ہے، حافظے میں چیزیں نہیں رہتی، تو یہ ہم خواہ نہیں کہتے، یہ کئی دہائیوں کا نچوڑ ہے. قوموں کے عمومی طور پہ حافظے پہ لوگوں کے اپنے تاثرات ہوتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں somebody has a camel's memory, somebody has an elephant's memory. تو اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کسی اور کریچر کے ساتھ کو مشابہت تلاش کرتے ہیں، وہ آپ کے اس عمومی رویے کی بنیاد پر ہوتے ہیں جو زندگی میں آپ نے اختیار کیا ہوتا ہے. تو میں اپنی بچپن سے ہی یہ سن رہا ہوں کہ عوامی حافظے میں چیزیں زیادہ دیر رہتی نہیں ہیں، اور شارٹ ٹرم بڑی میموری ہے، اور یہ ہے وہ. اب یہ دس از اٹ سیلف دیٹ ایکٹ. اب مجھے دیکھیں نا، میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ لیٹ سے عمران صاحب کی 2018 میں حکومت بن رہی تھی، تو 2018 میں جو ان کی حکومت بن رہی تھی تب ان کے پاس نیکڈ سپورٹ آف ملٹری تھی. ٹھیک ہے. پوری آئی ایس آئی ان کی حکومت بنانے کے لیے متحرک تھی. پبلک پوزیشن ان کی یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ہم ایک پیج پر ہیں، اور جمہوریت کے لیے ان کے ساتھ اس طرح کے مراسم رکھنا انتہائی لازم ہے. اس نقطے پر میں متفق ہوں، اس بات پر کہ ونس یو آر دا گورنمنٹ، اور سیاست میں ہوتے ہوئے میں اس چیز پر شدید معترض ہوں. میری یہ پبلک پوزیشن ہے، ایون ود ان مائی پارٹی پبلک پوزیشن ہے. میں اپنی لیڈرشپ کے سامنے اپنی بات کا اظہار کرتا ہوں کہ سیاست کا دائرہ اگر مقبولیت اسی بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ آپ نے ہدف تنقید فوج کے ادارے کو بنانا ہے تو آپ مقبول ہوں گے. اب اس میں فالٹ کس پہ ہے؟ یا یہ فالٹ اس انسٹیٹیوشن پہ ہے کہ جو انکروچ کرتا ہے، سویلین سپیس کو آکوپائی کرتا ہے، ٹرف زیادہ آکوپائی کرتا ہے. سوال یہ بھی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا سیاستدان شعوری طور پہ کوئی ایسے مذاکرات، بات چیت، کیونکہ یہ آج کا معاشرہ الفاظ پہ تشکیل دیا گیا معاشرہ ہے، ڈائیلاگ پر بیسڈ معاشرہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ طاقت کے حصول کے لیے آپ یعنی ٹرف آکوپائی کرنا از مور پاور. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس ٹرف کو آکوپائی کرنے کے لیے طاقت کے ساتھ ایک دوسرے سے چھین لے، نہیں ہو سکتا. تو پھر تو وہی چھینے گا جس کی طاقت زیادہ ہے. اگر بات چیت کریں گے جو آپ کی ٹرف ہے، ڈائیلاگ کریں گے، انسٹیٹیوشنلائز کریں گے چیزوں کو، تو یہ سوال آج پیدا ہوتا ہے. میں نے کچھ روز پہلے میرے پاس اتفاق سے کسی جگہ پہ ہم اکٹھے تھے، اس میں پی ٹی آئی کے ایک اسپیکر تھے، کے پی اسمبلی کے، سندھ کے اسپیکر تھے، پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ بلوچستان کے اسپیکر تھے، وہ آپ کو پتہ ہے اپنی پارٹی پولیٹیکل پارٹی سے. تو میں نے کہا دیکھیں چلیں آپ مجھے ایک سوال ذرا طے کریں کہ آج کے پاکستان میں آئین اور چھاؤنی کا کردار کیا ہوگا؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آئین ملک کو اکٹھا رکھے بیٹھا ہے، لازمی طور پہ 73 کا آئین ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے، بٹ اس نے جو ایک ڈسپیرٹی کریٹ کی ہے اس آئین نے، ذرا اس کا بھی حل کبھی سوچنے کی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے. لیٹ سے ایک ہی فیکٹر آپ نے رکھا ہے کہ جی پاپولس بیس الیکشنز ہوں گے، کتنی آبادی اتنا ہلکا ہوگا. اب بلوچستان میں تو آبادی نہیں ہے، تو آپ کی اس اکائی کا کبھی وزیر اعظم بن نہیں سکتا. اور جب یہ پولیٹیکل پارٹیز کی آؤٹ ریچ ریجنل ہو جائے گی، ان کی نیشنل آؤٹ ریچ ہی نہیں رہ جائے گی. میری پولیٹیکل پارٹی ہے کنفائنڈ ان پنجاب، سندھ کنفائنڈ ان پیپلز پارٹی کنفائنڈ ان پی ٹی آئی کنفائنڈ ان کے پی. تو آئی ہیو مور ریزن ٹو بلیو واٹ آئی سیڈ از رائٹ. یا تو آئین میں آپ کو فارمولا دینے بیٹھیں بات کریں، تو اس کے لیے بھی ڈائیلاگ کرنا ہوگا نا، کہ روٹیشن کر لیں پروونسز کے اندر.
اور جو پارٹی جیت کے آ رہی ہے اس کو دوسرے صوبے سے لینا پڑے گا وزیر اعظم، بات کریں. بٹ نہیں ہو سکتا یہ. اٹس ناٹ پاسبل انڈر دس کانسٹیٹیوشن. تو پھر ان سوالات کے جواب آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ کیسے آپ یہ معاملے کو حل کریں گے؟ پھر چھاونی آپ کی جو فرکشنز ہیں وہ فرکشنز کیسے آپ بغیر چھاونی کے پوری کر لیں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگوں کے ایجنڈاز ہو سکتے ہیں کہ بی ایل اے ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا پشتون تحفظ موومنٹ کے لنکیجز آئی ایس پی آر کتنی بار آ کے ایویڈنس کے ساتھ بات کریں؟ دین دوز سیپریٹسٹ دوز ہتھیار اٹھا لیتے ہیں جو، کیسے ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھاونی کے بغیر ممکن نہیں؟ دونوں صورتوں میں ممکن نہیں ہے. آئین اور چھاونی کا کردار ہے. زیادہ کس کا ہے؟ دیکھیں تھوڑا زیادہ آپ کے حالات کے مطابق بات ہو سکتی ہے. دیکھیں میں ویسا صاحب آپ کو بات ہوں، اگر آپ نے دائرہ یہی رکھا کہ سیاست میں مقبولیت اور دس اسٹرانگ مین پولیٹیکل پوزیشن اور انسٹیٹیوشنس کو آپ رگیدتے رہے، تو یہاں پہ یہ تنزلی کی داستان یہ عوان میں اس کا اینی شاہد ہوں کم از کم 2002 سے تو خود، اور 2002 سے 1985 تک کا میں قاری میں اس کا. ٹھیک، اس سے پہلے کبھی ہمارے سامنے کچھ مشاہدات ہیں جو پڑھنے سے حاصل ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جگہ اہل حل وقت کی جگہ تھی. اس کو اہل حل وقت کی جگہ کیوں کہتے تھے؟ کہ یہاں پہ بجٹ پاس ہونا تھا، یہاں تقریر ہونی تھی، یہاں دلیل دی جانی تھی. یہاں پر یہ 12 کروڑ کے لوگوں کا صوبہ ہے، تو ان کی غربت ختم کرنے کے لیے جو تدبیر ہونی تھی وہ یہاں ہونی تھی بجٹ کی صورت میں. تو جہاں پر شور شرابہ ہوگا، جہاں پر صرف سیاست ہوسٹیج ہو کر صرف نعرے بازی کی حد تک محدود ہو جائے گی، تو پھر اس کی پرفارمنس سے آپ کی کیا توقع ہوگی؟ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو آپ نے جو پڑھا تھا، جو مشاہدہ کیا تھا، اور جب آپ خود سپیکر بنے تو دونوں باتیں مختلف تھیں. نہیں دیکھیں، میں اپنے طور پہ پوری صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ایک آئین کا میں نے ایک حلف اٹھایا. حلف اٹھانے کے بعد میرے مفادات جو جماعت سے وابستہ تھے بہت پیچھے رہ گئے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو پرفارم مائی ڈیوٹی ان اکارڈنس ود دا اوتھ جو میں نے حلف لیا ہے. اس میں میری رسپانسبلٹی دونوں طرف ہے، گورنمنٹ کی طرف بھی ہے، اپوزیشن کی طرف بھی ہے.